نبی پاک کو نا اپنے دادا سے بڑا پیار ہے، بڑا دادا سے، والد سے تو ہوتا ہی ہے، ماں سے تو ہوتا ہی، حضور کو اپنے دادا سے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جنگ میں حضور کے ساتھ تھا فتح مکہ کے بعد، تو کافروں نے بڑا شدید حملہ سامنے سے کر دیا۔ فرماتے ہیں جب انہوں نے شدید حملہ کیا تو مسلمان تھوڑے پیچھے ہٹے، ارادہ یہ تھا کہ نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ کہتے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی تھی، صحابہ پیچھے ہٹے پر حضور نہیں پیچھے ہٹے اور آگے بڑھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ سب لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ذرا پیچھے ہٹ کے نئی حکمت عملی، نئی تازگی کے ساتھ وار کریں گے تاکہ مقابلہ کر سکے۔ تو جنگ کا موقع ہے، جنگ کا وقت ہے، اور حضور وہاں نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا، کیوں؟ انا النبی لا کاذب انا ابن عبد المطلب لا کاذب، فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ایک تو اس لیے نہیں ہٹنا کہ میں نبی ہوں اور یہ بھی سچ ہے، اور اس لیے بھی پیچھے نہیں ہٹنا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اب پیچھے ہٹنا کتنی دلچسپی ہے اپنے دادا کے ساتھ، کتنا پیار ہے۔ ضروری نہیں دادا پی ایچ ڈی ہو تو پھر ہی پیار کیا جائے، یہ بھی ضروری نہیں کہ دادا کروڑ پتی ہو تو پھر بھی پیار کیا جائے، یا دادا پیر ہو، صوفی ہو، عالم ہو تو پھر ہی پیار کیا جائے۔ ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ مجھ سے کوئی کہے میں اپنی اماں پہ 6 جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وضو کے ساتھ بیٹھوں، اگر کبھی اللہ مجھے موقع دے تو میں کئی جلدوں میں اپنے والد پر کتاب لکھ سکتا ہوں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ ماں باپ پڑھے لکھے ہوں تو پھر ہی ان پہ لکھا جا سکتا ہے۔ ماں اگر اپلے بھی تھاپتی ہو نا، اسے الف با تا سا نہ بھی دیکھ کے پڑھنا آتا ہو تو بیٹے سے پیار کتنا کرنا ہے یہ اسے آتا ہوتا ہے، یہ اللہ اسے دے کے بھیجتا ہے، اس کے لیے کسی پی ایچ ڈی کی ضرورت یہ اسے پتا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں پہلے اتارتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار ہے، انا ابن عبد المطلب، میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ یہ جنگوں میں حضور اعلان کرتے۔ اب دوسری کتاب دیکھیے الوفا شریف میں اور شفا شریف میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق راوی ہے، فرماتے میں کھڑا تھا، یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے، زید بن دسنا اس کا نام ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کہیں ضرورت پڑتی تھی تو ہم لوگوں سے قرضہ لیتے تھے، وہ ایک دن مجھے کہنے لگا مجھ سے قرضہ لے لیا کرو، میرے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں، میں نے اس سے قرضہ لے لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے، چونکہ میری ذمہ داری تھی مہمانوں کی دیکھ بھال۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وعدے میں 3 دن باقی تھے، میں حضور کے ساتھ تھا، وہ عالم تھا یہودیوں کا، تورات جانتا تھا، تو چوک میں اس نے کھڑا کر لیا اور کھڑا کر کے کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پیسے دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو 3 دن باقی ہیں وعدے میں، انشاءاللہ وعدے پہ دے دیں گے، میں نے جو مضمون چھیڑا ہے وہ میں نے مکمل کرنا ہے، آپ میری بات پہ توجہ کرنا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ حضور کو دادا سے بڑا ہی پیار ہے۔ اب وہ یہودیوں کا عالم کیا کہتا ہے نبی پاک کو، تانا کس طرح دیتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشا۔ جب حضور نے کہا نا ابھی 3 دن باقی ہیں تو کہنے لگا جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر معاذ اللہ، کروڑ دفعہ معاذ اللہ، کہنے لگا جی عبد المطلب کی اولاد کا طریقہ یہ ہے، پیسے لے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے، ہے نا اشتعال والی بات۔ یعنی ویسے ہی آپ کسی کو کہیں کہ تیرے دادے کی اولاد ساری کا طریقہ ہی وہ گرم ہو جائے گا، اور اگر یہ کہہ دیا جائے اس ذات کے بارے میں جس سے آپ پیار بھی عشق کی حد تک کرتے ہو، تب تھپڑ تو بنتے ہیں نا 4، اب ڈنڈا تو بنتا ہے نا، لیکن میرے نبی پاک اشتعال بھی نہیں آتے، مزاج نہیں تھا رسول کریم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بڑی بات کر دی کہ حضرت عمر کہتا ہے میں نے یوں کر کے تلوار پہ ہاتھ رکھا، نکال لی نیام سے باہر، گردن اڑاؤں گا اس گستاخ۔ رسول کریم نے فرمایا عمر یہ تو کیا کر رہا ہے، تیرے تو ذمہ یہ تھا کہ تو اسے نرمی کا کہتا اور مجھے پیسے دینے کا کہتا، اب اس طرح کر، اسے فلاں جگہ لے جا، وہاں کھجوریں پڑی ہیں تول کے دے دے، چل 2 کلو زیادہ بھی دے دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور زیادہ کس بات کی، میں تو پوری بھی ذرا ناپ تول کے دوں گا، اور احتیاط سے، کس بات کی زیادہ، اس نالائق کو زیادہ دوں؟
हुजूर फरमाने लगे ज्यादा इसलिए देनी है कि तूने इसे डांटा है, तूने तलवार दिखाई है, अब 2-3 किलो ज्यादा देनी। हज़रत उमर कहते हैं मैं ले गया और मैंने 2-3 किलो खजूरें ज्यादा दी, पर वो मेरे अंदर जो उसके बारे में कोफ्त थी वो जाती नहीं थी। मेरा दिल करता था काट डालूं इसे, और जब मैंने दे ली ना तो मेरे करीब आया, मेरे घुटने पे हाथ रखा। आंसू बड़े कीमती होते हैं, एक कभी निकलते हैं। कहते हैं जब मेरे घुटने पे उसने हाथ रखा तो वो यहूदियों का आलिम रो पड़ा, कहने लगा उमर तेरा क्या ख्याल है कि मैं बिला वजह ये मैंने बात कर दी? कहा नहीं, तू रोता क्यों है? पहले बेदबी करता है अब रोता है। तो कहने लगा उमर मैं कोई मामूली आदमी नहीं, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूं, मामूली होता तो जल्दी मान जाता। मैं तौरात का, इंजील का, ज़बूर का आलिम हूं। मैंने आखिरी नबी की सारी सिफतें अपनी किताबों में पढ़ी हैं। मैंने सारी बातें छुप छुप के नबी पाक में देख ली थी। एक बात मैंने हुजूर की आजमानी थी अभी, वो ये था कि नबी पाक के सामने जितनी भी जहालत करोगे ना, अल्लाह के रसूल का हिल्म उस पर गालिब आ जाएगा, हुजूर का सब्र उस पर गालिब आएगा। मैंने ना आज वो आजमाना था, और मैंने ना साजिश करके बिलाल को पैसे दिए थे, और मैंने साजिश करके 3 दिन पहले मांगे थे। पर उमर तुझे मुबारक हो, मैंने तो आजमा के माना है, तू बगैर आजमाए मोहम्मद अरबी का गुलाम बन गया है। अब ले जा, मुझे माफी भी दिला, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी भी मेरे लिए, इस सनद पे भी तू मेरे साथ शामिल हो। जिंदगी में इश्तियाल ना अपने आप को आने दे। लोग दुनिया में बातें करने आए हैं, और बातें करने वाले रह जाया करते हैं। बातें करने वाले, मेरी बात की समझ आ रही है? और काम करने वाले वो कर जाते हैं। अगर आप बातों पे आप वक्त गुजारेंगे तो रह गए इश्तियाल। वकीलों को भी यहाँ इश्तियाल आता है, यहाँ डॉक्टरों को भी इश्तियाल आता है, यहाँ फलाने को भी इश्तियाल आता है, यहाँ पर। भैया आप किस चक्कर में पड़ गए? अगर आपको इश्तियाल ही आना है, आप देखें ना अहले ताइफ ने नबी पाक के साथ क्या किया। तारीख में ना कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो पढ़े नहीं जाते। जब उन्होंने कहा कि माज़अल्लाह आप नबी हैं जो दरवाजा दरवाजा घूम रहे हैं, आप नबी हैं जिनके साथ लश्कर ही कोई नहीं, पैसे ही कोई नहीं, आप हैं, इतने सख्त जुमले, तो पत्थर भी मारे। इश्तियाल तो 1.5 मिनट में आ जाता बंदे को, और हमारे यहाँ तो रह भी सिर्फ इश्तियाल ही है, सिर्फ इश्तियाल ही है। जिसको देखो उसे इश्तियाल है, इधर भी लड़ाई, उधर भी दंगा, उधर भी फसाद। भैया आप छोड़े। रसूल करीम अलैहिस्सलाम को हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने कहा हुजूर दुआ करें ये तबाह हो जाए। नबी पाक ने फरमाया, लफ्ज़ हदीस के फरमाया, लम उबअसु लआनन, फरमाया मैं को ताने देने वाला बन के आया हूं, मैं वो हूं जो ताना दनी करूंगा, बद्दुआ दूंगा उन्हें। फरमाया इन्नमा बुइस्तु हादियन व रहमा, फरमाया मैं तो रहमत बन के आया हूं और लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाने के लिए आया हूं।